وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خير خلق الله اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ، علامہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب صدیقی جلالی سرپرست جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محبی فی اللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب صدیقی جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محبی فی اللہ قاری محمد شبیر صاحب مدنی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع لاہور اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید ملک تاج محمد صاحب کے فرزندان عزیزم حافظ ملک محمد آصف صاحب، محبی فی اللہ محمد کاشف صاحب، عزیزم محمد عبیس صاحب اور عزیزم محمد فیصل ملک صاحب نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ حصول برکت کے لیے محفل ختم خواجگان اور درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے زیر انتظام سجائی ہے. اللہ رب العزت احباب کے اس انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذکر الہی کی برکات سے اس گھر کو روشن و منور فرمائے اور گھر کے باسیوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حرمت شراب کے حوالہ سے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا گیا. چونکہ عرب اس عادت کے اندر ملوث ہے اور جو عادی شخص ہوتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے، اپنی عادتوں کے اندر تبدیلی کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوتا ہے، اپنی عادت بری جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات جس در اقدس سے داناؤں کو دانائی نصیب ہوتی ہے اور حکمتیں نصیب ہوتی ہیں حکیموں کو، اس مالک نے انسانی فطرت اور جبلت کے تقاضوں کے مطابق حرمت شراب کے احکامات بیان فرمائے. مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سلیمہ اس بات پر مسترد تھی کہ شراب کے حوالہ سے احکامات بیان فرمائے جائیں. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی عرض کیا گیا تو اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی، من ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ کھجور اور درخت کے پھلوں سے جو ہے وہ سکر بھی حاصل ہوتی ہے اور رزق حسن بھی حاصل ہوتا ہے.
تو سکر شراب کے معنی کے اندر ہے، کیونکہ اہل مدینہ منورہ کے ہاں دیگر شراب جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی تھی، صرف تر کھجور کے نچوڑ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور عربی لغت کے اندر اسی کا اطلاق سکر پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کلام ربی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، رزق حسن بھی موجود ہے اور دوسری طرف سکر بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس دور جاہلیت کے اندر بھی جو سرین طبائع تھیں اور جو ایسے لوگ جنہیں رب تعالیٰ نے اچھائیوں کے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس زمانے کے اندر بھی شراب سے بیزاری رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ان کی پرستش نہیں کی، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کوئی نفع نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی بت کوئی نقصان دے سکتے تھے، اور نہ ہی میں نے ایسے زمانہ کے اندر کبھی شراب پی، اس لیے کہ شراب پینے سے عقل ضائع ہو جاتا ہے، اور نہ ہی میں ایسے زمانے کے اندر بھی کبھی زنا یا بدکاری کا شکار ہوا، اس لیے کہ مجھے اپنی بیوی پر غیرت آتی تھی۔ تو یہ سلیم طبائع ہیں جو اس دور کے اندر بھی اس سے دور تھے اور دور رہتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے شراب کے حوالہ سے انسانی مزاج اور فطرت کے حوالہ سے رہنمائی فرما دی کہ اس کے اندر رزق حسن بھی موجود ہے تجارت جب کی جائے، اور اس کے اندر سکر بھی موجود ہے جب اسے استعمال کیا جائے، دونوں حوالہ سے بیان فرما دیا گیا۔ پھر بھی جو ایسی طبائع تھی انہیں انتظار رہا کہ شریعت کے اندر واضح احکامات کو بیان فرما دیا جائے اور واضح رہنمائی فرما دی جائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال رکھا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جو شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں فرما دیجئے کہ اس کے اندر منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے اور اس کے اندر گناہ بھی موجود ہے۔ جب یہ احکامات آئے تو بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھدار تھے اور سوسائٹی کے اندر سلیم و طبع شمار کیے جاتے تھے اور ان کے اندر ذکاوت موجود تھی، ان لوگوں نے شراب سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، چونکہ یہ بتلا دیا گیا کہ اگرچہ اس کے اندر نفع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، تو ظاہر ہے جب نقصان ہو تو اسے آدمی کو بچنا چاہیے، نقصان ہو تو اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ ایسے معاملے کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان تھے، چونکہ ابھی حرمت شراب کی واضح انداز میں بیان نہیں کی گئی تھی، صرف اس کے نفع کو اور نقصان کا ذکر کیا گیا تھا، بتلانے کے لیے جو ذکی طبائع ہیں تاکہ وہ اس سے دور رہیں، تو بہت سارے لوگوں نے دور رہنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی ایسا ہوتا کہ ظاہر ہے جن لوگوں کو عادت تھی اور طبیعت اس طرف مائل ہو چکی تھی وہ پھر بھی شراب پی لیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دعوت تھی، مغرب کی نماز کی ادائیگی کی جا رہی تھی، تو نماز کے اندر جو امام صاحب تھے وہ نشے کی کیفیت کے اندر تھے، تو سورہ تلاوت کرتے ہوئے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ لا عابدو کی جگہ صرف عابدو کا کلمہ استعمال کیا گیا، تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کلام ربی کا مفہوم تبدیل ہو گیا اور تلاوت کے اس انداز سے بہت بڑی غلطی سامنے آ گئی اور سبب اس کا شراب پینا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان اضطراب کی لہر دوڑی۔ دیکھیں اس سوسائٹی کا مقام اور ان کی عظمت و رفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ بیٹھنے والے خوش نصیب افراد جن کی اصلاح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا تزکیہ
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ درپیش آیا تو مضطرب ہو گئے. اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. ابھی نماز جو ہے وہ شراب کی حرمت واضح نہیں بیان کی گئی، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر نماز کی حالت کے اندر جو ہے اس کیفیت میں نشے کی حالت سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا کہ نماز وہ شراب پینے کی کیفیت میں جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. تو اس آیت مبارکہ کو جو ہے مفسرین نے اس بات پر معمول کیا ہے کہ نماز کے وقت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا. مطلقاً اگرچہ حرمت موجود نہیں تھی. سورہ مائدہ کے اندر پھر اللہ رب العزت نے تدریجاً یہ احکامات بیان فرمائے. جب حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے قاشانہ اقدس پر انصار اور مہاجرین کا ایک اجتماع موجود تھا، اور اس اجتماع کے اندر کھانے کی دعوت کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر لڑائی ہو گئی. جب لڑائی ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ گئے کہ یہ وہ قوم جن کی شان یہ ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان اور رحیم ہیں. آج نشے کی کیفیت میں ہونے کی وجہ سے، اس دعوت کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین شراب کے حوالہ سے ایسے شافی احکامات لا تاکہ دل کو تشنی ہو جائے، دل کو تشفی ہو جائے. جب یہ عرض کیا گیا تو اس دعا کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سوا اس کے نہیں کہ شراب، جوا اور بت اور پانسا رجس من عمل الشیطان، پلید ہیں، شیطان کے عمل ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم بچو اس سے تاکہ تم جو ہے فلاح پا جاؤ. تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے واضح حرمت شراب کی بیان فرمائی گئی. صاحب تفسیرات احمدیہ مولا جیون رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نص قطعی ہے شراب کی حرمت کے حوالہ سے. لیکن چونکہ مارکیٹ کے اندر اس زمانہ کے اندر بھی کئی قسم کی شرابیں موجود تھی، آج بھی کئی قسم کی شرابیں موجود ہوتی ہیں، یہاں جو حرمت بیان فرمائی گئی نص قطعی سے وہ خمر کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے. فقہاء کرام نے جو خمر کی تعریف بیان کی ہے فقہ کی کتب کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ انگور کا ایسا نچوڑ ہوتا ہے کہ جب اسے آگ پر رکھا جائے، اسے جوش دلایا جائے تو وہ گاڑھا ہو جائے، گاڑھا ہو جانے کے بعد جھاگ چھوڑ دے، تو ایسے شراب کو خمر کہا جاتا ہے. امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جھاگ چھوڑ دے. لیکن صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ گاڑھا بھی ہو جائے جوش دینے سے تو اس کا اطلاق اس پر خمر کا ہوتا ہے، اور اس کی حرمت نص قطعی سے بیان فرمائی گئی ہے. نص قطعی کا مطلب کلام ربی کے اندر نص آ گئی ہے کہ یہ شراب حرام ہے. اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے نزدیک ایسی شراب وہ مال متقوم بھی نہیں ہے. مال متقوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مثلا اگر کسی نے اس کو ضائع کر دیا تو مسلمان سے اس کے بدلے میں ضمانت نہیں لے گا. دوسرا یہ شراب جو ہے جس کو خمر کہا گیا یہ نجاست غلیظہ ہے. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ میں چونکہ احکامات مختلف ہیں اس لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ نجاست غلیظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک درہم کی مقدار اگر وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس صورت میں اگر پوری مقدار ہو گئی ہے تو وہ کپڑا ناپاک تصور کیا جاتا ہے. یعنی شراب کے اتنے قطرات جو ایک درہم کی مقدار ہیں خمر کے، اگر وہ کپڑے کو لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہے. نماز کی جگہ پر لگے ہوئے ہوں تو وہ جگہ ناپاک ہے. تو یہ اس کے احکامات ہیں. اس کے علاوہ بھی شراب کی 3 اقسام ہیں.
جنہیں فقہاء حنفیہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ نص قطعی سے حرام نہیں، وہ نص ظنی سے حرام ہیں۔ اور وہ جو ہے اس حوالہ سے انگور کے نچوڑ کو جو ہے ایک نام اس کا جو ہے وہ اتنا بازک بھی فقہاء کرام نے بیان فرمایا، اور وہ انگور کا نچوڑ ایسا ہوتا ہے کہ جسے آگ دی گئی اس کے اندر گاڑھا پن آیا، جتنا نچوڑ تھا اس کا تیسرا حصہ زائل ہو گیا۔ اس کی ایک قسم کہتے ہیں اس کو منصف، کہ آدھا حصہ جب اسے آگ پر گرم کیا گیا تو وہ ختم ہو گیا۔ ایسا حصہ جو ہے شراب کا گاڑھا نہیں ابھی پوری طرح ہوا، جھاگ نہیں اس نے چھوڑی، اسے بھی فقہاء حنفیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ حرام نص قطعی سے نہیں، نص ظنی سے حرام ہے، اور یہ مال متقبل ہے۔ اگر اسے ضائع کر دیا جائے تو اس پر ضمان بھی لی جائے گی، اور یہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا نصاب یہ ہے کہ کسی حصے پر اگر جسم پر لگتی ہے تو جسم کے اس حصے کے چوتھائی پر لگے تو اسے ناپاک تصور کیا جائے گا۔ لباس کے کسی حصے پر لگتی ہے تو اس کے چوتھائی پر لگ جائے تو اسے ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قسم شراب کی جو اہل مدینہ منورہ استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، اسے سکر کلام ربی کے اندر بھی کہا گیا۔ یہ تر کھجور کا نچوڑ ہے، اس کا گرم کرنا ضروری نہیں، بس کھجور کا نچوڑ ہے، اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ لیکن اس کی حرمت بھی نص ظنی کے ساتھ ہے، یہ بھی مال متقوم ہے، یہ بھی نجاست خفیفہ کے حکم کے اندر آتی ہے۔ اور چوتھی قسم شراب کی نقی الزبیب ہے، ایک انگور جو ہے جسے ہم منقع انگور کہتے ہیں، یعنی منقع انگور کا نچوڑ ہے، اسے آگ دی گئی، آگ دینے کے بعد وہ گاڑھا ہو گیا، جب گاڑھا ہوا تو وہ نقیق الزبیب ہے، نقیق الزبیب ہے، اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وہ بھی مال متقوم بھی ہے، اور اس پر نجاست خفیفہ کے احکامات جاری ہوں گے۔ تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا، چونکہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حرام ہے ہم پر، تو اس کے کرنے سے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسی چیزوں سے بچنا، ایسی چیزوں سے اجتناب رکھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں مولانا جیون رحمہ اللہ کتنے پیار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شراب کی حرمت کے اسباب جو سورہ مائدہ کی ان 2 آیات کے اندر بیان فرمائے گئے، کتنے وہ جو ہیں اسباب ہیں۔ صرف اسے انگور کا نچوڑ نہ سمجھا جائے، اس مالک نے اس کا ذکر کرتے ہوئے بتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے جوئے کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ کلام ربی کے اندر اسے شیطانی عمل کہا گیا، تو یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت نے نص قطعی کے اندر اسے رجس قرار دیا، اس سے بچا جائے۔ 10 اسباب تفسیرات احمدیہ کے اندر بیان فرمائے گئے، ان میں سے فجر اجتناب کا حکم کلام ربی کے اندر قرار دیا گیا۔ اور دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ فلاح کی زندگی پر کامزن ہونا چاہتا ہے، کامیابی کا حصول چاہتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر شراب سے بچنے کو فلاح و کامیابی قرار دیا گیا، کہ فلاح اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب شراب سے بچا جائے، کامیابی و کامرانی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب شراب سے بچا جائے۔ اور کتنی بری چیز ہے کہ اس کے سبب سے شیطان تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کہ اس کے ذریعے بغض پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے عداوت پیدا کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کیسا عمل ہے، یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ یہ شراب تمہیں ذکر الہی سے روکتی ہے، یہ خالق کی بندگی سے روکتی ہے۔ تو اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے۔ اتنے سبب کلام ربی کے اندر بیان کر دیے گئے، اس سے دور رہنے کے ان 10 اسباب میں سے اگر ایک سبب بھی حرمت کا آ جاتا تو پھر بھی یہ نص قطعی سے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ لیکن کلام ربی کے اندر افہام و تفہیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ان 10 اسباب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور دیکھیں اس پر کتنی وعید ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارکہ کو روایت کر رہے ہیں. ایسے راوی کا اپنا مقام ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان کا اپنا مقام ہے. اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر افقہ صحابی روایت کر رہا ہو تو غیر فقیہ صحابی کی روایت پر اسے ترجیح دی جائے گی. اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف فقیہ نہیں, صرف محدث نہیں, صرف مفسر نہیں, بلکہ ان عبادل اربعہ میں سے ہیں جن 4 عبداللہ پر اسلام ناز کرتا ہے. وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کر رہے ہیں. فرق روایت کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سمجھدار آدمی جب بات سنتا ہے تو بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے, اور اگر پھر اتنا جاننے والا نہ سنے تو پھر بات کی تہہ تک وہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے فقیہ, محدث اور مفسر صحابی کی روایت اس لیے ترجیح رکھتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شرب الخمر فی الدنیا ولم یتب منها حرمها الآخرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اور پینے کے بعد اسے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی, وہ آخرت کے اندر اس سے معروم رہتا ہے. آخرت کے اندر محروم رہنے کا مفہوم ہم طلباء کرام کو حدیث پڑھاتے ہوئے جو ہے محدثین کے فرامین کی روشنی میں یہ پڑھاتے ہیں کہ آخرت میں کیوں معروم رہتا ہے. اس کا ذکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آخرت کے اندر مومن کو جو مقام ملے گا وہ جنت ملے گی, اور جنت جب ملے گی تو اس کی شان یہ ہے کہ ما تشتہی انفسکم, کہ تمہاری جان جو چاہے رب تعالیٰ وہ جنت میں عطا فرمائے. تو اس صورت کے اندر جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ اگر آخرت میں چاہے گا اسے پینا تو اسے میسر نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ اسے جنت حاصل نہیں ہوگی. جب جنت حاصل نہیں ہوگی تو وہ اس سے معروم رہے گا. تو یہ کتنا بڑا شراب جو ہے وہ گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک مومن جو ساری زندگی رب تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کے اندر گزارتا ہے, ایک مومن مسلمان جس کی زندگی کا شعار شریعت محمدیہ کی پیروی ہے, لیکن چند لمحوں میں بھول سے شراب پی گئی, توبہ نصیب نہیں ہوئی, جنت سے محروم ہو گیا. اس لیے ایسے اعمال کاموں سے بچنا چاہیے. یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جس کا ہم جوانی میں شکار ہو جاتے ہیں, اس سے دور رہنا چاہیے. انسانی فطرت اور جبلت ہے کہ الانسان حریص بامنع, جس سے منع کیا جائے انسان کی طبع میں وہ کرنے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھا کریں کہ اس کو منع کرنے والا عام آدمی نہیں, اس کو منع کرنے والی عام شخصیت نہیں, اس کو منع کرنے والا عام انسان نہیں, بلکہ وہ خالق ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. جب اس نے اس سے منع کر دیا تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے, اس کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے, اس کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہیے. چونکہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے, میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.